کنزُ الایمان سورہ حشر۔ نبی علیہ السلام کی خدمت میں ایک بھوکا شخص آیا۔ نبی علیہ السلام نے ازواج مطہرات کے گھروں سے معلوم کرایا کیا گھروں میں کھانے کی کوئی چیز ہے؟ تو نبی کریم علیہ السلام کے گھر سے معلوم ہوا کہ کسی زوجہ پاک کے ہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ تب نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام سے فرمایا جو اس شخص کو اپنا مہمان بنائے گا اللہ تعالیٰ اس پر رحمت فرمائے گا۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے اور عرض کی حضور اجازت دیں میں اس مہمان کو اپنے گھر لے جاتا ہوں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی۔ وہ اس مہمان کو گھر لے جا کر اہلیہ سے پوچھا کھانے کو کوئی چیز موجود ہے؟ گھر والی نے کہا کچھ نہیں ہے، بچوں کے لیے تھوڑا سا کھانا رکھا ہے۔ حضرت ابو طلحہ نے فرمایا ایسے کرو بچوں کو ایسے بہلا کر تھوڑا بہتا کسی طریقہ سے ان کو کسی طرح سلا دو، وہ جو بچوں کا کھانا ہے اس کو تیار کر لو، اور جب مہمان کھانے بیٹھے تم اٹھنا، چراغ درست کرنے کے لیے اٹھ جانا اور چراغ کو ٹھیک کرنے کی بجائے چراغ بجھا دینا تاکہ مہمان اچھی طرح وہ کھانا کھا لے، کیونکہ اگر ہمیں وہ دیکھے گا تو مہمان خالی کچھ نہیں کھائے گا کہ کھانا تھوڑا ہے، یہ ہم ویسے بیٹھے رہیں گے ساتھ اور مہمان کھانا کھا لے گا۔ انہوں نے طے شدہ پروگرام کے مطابق مہمان کو کھانا کھلایا اور آپ کی اہلیہ اور حضرت ابو طلحہ اور بچے ساری رات بھوکے رہے۔ صبح جب ہوئی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اب بجائے اس کے کہ حضرت ابو طلحہ حضور کو خود حالات بتاتے اور حضور ان سے سن کر صحابہ کو بتاتے، ایسا نہیں، ابھی وہ جو ہی پہنچے تو نبی کریم نے ان کے بتانے کے بغیر صحابہ کو ساری حالت بتا دی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا رات فلاں فلاں لوگوں میں یہ عجیب معاملہ پیش آیا اور اللہ ان سے بہت راضی ہے، اور یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اور یہ حضور کے صحابہ اپنی جانوں پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ ان کو شدید محتاجی ہو۔ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور جو اپنے نفس کے لالچ سے بچا لیا گیا وہی دونوں جہان میں کامیاب ہوئے۔ ہم نے ایسے بننا ہے، جب ہر بندے کی ایسی سوچ ہوتی ہے پھر معاشرہ خوشحال بھی ہوتا ہے۔